اس 150 گز کے ایریا میں وہ طاقتور آلات تو اثر انداز نہیں ہو جائیں گے؟ اوور، صفدر نے پوچھا۔ نہیں، یہ محفوظ ایریا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، اوور، صفدر نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ لوگ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ جولیا نے پوچھا، جو عمران کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فی الحال تو 2 ہی سامنے آئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ جو آدمی تمہیں نظر آیا تھا، کیا وہ محفوظ علاقے سے پیچھے تھا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، وہ 600-700 میٹر کے فاصلے پر تھا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک بار پھر ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ صالحہ بول رہی ہوں، عمران صاحب، اوور۔ دوسری طرف سے صالحہ کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ صالحہ تنویر کے ساتھ تھی۔ کوئی خاص بات؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ تنویر نے ایک آدمی کو مارک کیا ہے، وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ تنویر نے اسے فوری چھاپنے کا ارادہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے آپ کو اطلاع دے، لیکن تنویر نے میری ایک نہ سنی اور چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے چلا گیا ہے، اوور، صالحہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تنویر ہم سب سے زیادہ ہوشیار آدمی ہے، جب وہ واپس آئے گا تو مجھے اطلاع دینا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تنویر کی فطرت میں عجلت پسندی بہت ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنویر اگر عجلت پسند ہوتا تو اب تک میدان سے بھاگ چکا ہوتا۔ وہ بڑا صابر آدمی ہے، اس لیے چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میدان نہیں چھوڑتا، عمران نے کہا۔ تمہیں ہر وقت بس ایسی ہی باتیں سوجتی ہیں، فضول، نان سینس، جولیا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ٹرانسمیٹر کی سیٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے سامنے رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ صفدر کالنگ، اوور، صفدر کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران اور جولیا دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا ہوا؟ کیا تم زخمی ہو؟ اوور، عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، اس آدمی کے ساتھ بڑی سخت جدوجہد ہوئی ہے، خاصا تربیت یافتہ آدمی تھا۔ اس کے پیر سے چٹان کا ایک کونا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ کافی نیچے جا گرا، اور اس کے ساتھ میں بھی نیچے گرا ہوں۔ سر اور کمر پر چوٹ آئی ہے۔ میں نے اسے بہرحال بے ہوش کر دیا ہے، لیکن اب میں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتا، اس لیے میں نے کال کی ہے، اوور، صفدر نے آہستہ آہستہ اور رک رک کر کراہتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ کوئی نشانی بتاؤ جلدی، اوور، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صفدر نے نشانی بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم حوصلہ رکھو، ہم آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا ہی تھا کہ سیٹی کی آواز ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، تنویر کالنگ، میں نے ایک آدمی کو فنش کر دیا ہے، وہ مجھے کافی فاصلے پر نظر آ گیا تھا، اوور، تنویر کی آواز سنائی دی۔ تم نے اسے بے ہوش کرنا تھا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں، اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن پوزیشن ہی ایسی تھی کہ اگر میں اسے ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا، اوور، تنویر نے کہا۔ میں تمہیں ایک سچویشن بتا رہا ہوں، تم فوراً وہاں پہنچو، وہ جگہ تمہارے زیادہ قریب ہے، اور وہاں صفدر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس نے ایک آدمی کو بے ہوش کیا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ او، کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ، اوور، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کیپٹن شکیل کو بھی وہاں بھیج دوں، ورنہ میں خود وہاں آ جاؤں گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر کیپٹن شکیل کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، کیپٹن شکیل اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں کے بعد کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں اس آدمی کو چیک کر رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا، اوور، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ صفدر نے ایک آدمی کو بے ہوش کر دیا ہے، لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے تنویر کو وہاں بھجوایا ہے جس نے ایک اور آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں تمہیں لوکیشن بتا رہا ہوں، تم وہاں پہنچو، شاید صفدر کو اٹھا کر لے آنا پڑے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے وہاں کی پوری لوکیشن سمجھا کر اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے سامنے رکھا، اور گلے میں لٹکی ہوئی دور بینز اس نے آنکھوں سے لگا لی۔ میں سمجھی تھی کہ تم صفدر کے پاس خود جاؤ گے، جولیا نے کہا۔ میں یہاں موجود آدمی کو کور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صفدر کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ سیریس زخمی نہیں ہے، عمران نے جواب دیا،
تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دور سے چٹانوں کے اندر گھومتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ کوئی کرنل گورش کو پکار رہا تھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ کوئی کرنل گورش کا نام لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کرنل گورش اور اس کے ساتھی ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھا۔ اس نے جولیا کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر وہ دوسری چٹان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس کے انداز میں اس قدر تیزی اور پھرتی تھی کہ جولیا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے عمران پلک جھپکنے سے بھی پہلے اتنے فاصلے پر پہنچ گیا ہو۔ اسی لمحے پہلے جیسی آواز ایک بار پھر سنائی دی تو جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک بار اسے بھی خیال آیا کہ وہ اس آواز کے پیچھے جائے، کیونکہ اسے یہ آواز بتا رہی تھی کہ آواز دینے والا وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اس نے گردن گھما کر اس چٹان کو دیکھا جس کے پیچھے عمران پہنچا تھا، لیکن عمران وہاں موجود نہ تھا، وہ آگے نکل گیا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایک انسانی چیخ سنائی دی اور جولیا بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے محسوس ہوا تھا جیسے یہ عمران کی چیخ ہو۔ چیخ گہرائی میں جاتی جاتی خاموش ہو گئی اور جولیا کا رنگ بے اختیار زرد پڑ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ کچھ فاصلے پر ایک چٹان کے پیچھے سے عمران نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کس کی چیخ تھی؟ جولیا نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ اس آدمی کی تھی۔ میں اس پر جھپٹا تو اس نے کلا بازی کھا کر مجھ پر ضرب لگائی اور مجھے نیچے عمیق گہرائی میں گرانے کی کوشش کی۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں اچانک غوطہ لگا کر اس کی ٹانگوں کی ضرب سے بچ گیا، اور وہ مجھے نیچے گراتے گراتے خود سنبھل نہ سکا اور عمیق گہرائی میں خود گر گیا، عمران نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اور پھر چند لمحے انہوں نے چٹانوں کی اوٹ لے کر اپنے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے کیپٹن شکیل کے کاندھے پر ایک آدمی لدا ہوا تھا، جبکہ تنویر صفدر کو سہارا دے کر چل رہا تھا۔ صالحہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ کیسے ہو صفدر؟ عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کمر اور ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں، بہرحال ٹھیک ہوں، صفدر نے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے خیال میں کرنل گورش ہے، اسے یہاں لٹاؤ اور اس کی تلاشی لو، عمران نے کہا۔ کرنل گورش آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا، اور ساتھ ہی اس نے کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کو دو چٹانوں کے درمیان محفوظ جگہ پر لٹا دیا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی کہ کس طرح ایک آدمی اسے آوازیں دیتا ہوا آ رہا تھا جو اس کے ساتھ جھڑپ میں گہرائی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس آدمی کی جیبوں سے سامان نکالنا شروع کر دیا۔ اس کی جیب میں ایک مشین پسٹل، ایک جدید ساخت کا چھوٹا ٹرانسمیٹر اور اس کے ساتھ ہی ایک ریموٹ کنٹرول جتنی جسامت کا ایک آلہ بھی تھا۔ عمران نے وہ آلہ اٹھا کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ آلہ جو انتہائی طاقتور آلات کو بھی زیرو کر دیتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میرے کانوں میں دور سے آتے ہیلی کاپٹر کی آواز پڑی ہے، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے کی طرف کھسک کر چٹانوں کی اوٹ سے سر نکال کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ او واقعی ایک بوما ہیلی کاپٹر ادھر ہی آ رہا ہے، صالحہ نے کہا۔ سب اندر رخنوں میں اوٹ لے لو، اسے بھی اٹھا کر اندر لے جاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس آلے کو جس نے اسے کرنل گورش کی جیب سے نکالا تھا تیزی سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ بوما ہیلی کاپٹر اس آلے سے لنکڈ ہے، یہ ہمارے سروں پر بم باری کر دے گا، اس لیے میں اس آلے کو لے کر دور جا رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی میری واپسی تک باہر نہ آئے، اور اس کرنل گورش کا بھی خیال رکھنا، اسے ہوش آنے لگے تو اسے دوبارہ بے ہوش کر دینا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا چٹانوں سے گھرے اس حصے سے باہر آ گیا، اور پھر اسی طرح جھکے جھکے انداز میں چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ یکدم گھوم کر ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دو پہاڑیوں کے درمیان خاصی گہری کھائی تھی۔ اس نے جیب سے وہ آلہ نکالا جو اس نے کرنل گورش کی جیب سے نکالا تھا، اور اسے کچھ فاصلے پر موجود ایک چٹان کے نیچے چھپا کر وہ واپس مڑا اور کچھ فاصلے پر ایک اور چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظریں سامنے آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک بوما ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی قریب آ چکا تھا، اس کا رخ اس طرف تھا جدھر عمران موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عین اسی جگہ آ کر ہوا میں معلق ہو گیا جہاں چٹان کے نیچے وہ آلہ عمران نے چھپایا تھا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک آسمان پر معلق رہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔
ہیلی کاپٹر نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ایک بار پھر عین اسی چٹان کے اوپر آ کر رک گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ عمران چٹان کی اوٹ میں خاموش بیٹھا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کچھ بلندی پر رک گیا اور پھر یکلخت ہیلی کاپٹر میں نصب مشین گنوں کے دہانے گولیاں اگلنے لگے۔ یہ گولیاں ایک دائرے کی صورت میں بارش کی طرح گر رہی تھیں اور چٹانوں اور پتھروں کے ٹکڑے ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ اس طرح وسیع دائرے میں واقعی قیامت برپا ہو گئی تھی۔ عمران اس دائرے کے اندر تھا، لیکن چونکہ اسے پہلے سے اس عمل کا خدشہ تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر کے کچھ فاصلے پر بلندی پر رکتے ہی وہ کسی سانپ کی طرح تیزی سے ایک آگے کی طرف نکلتی ہوئی بھاری چٹان کے نیچے بنے قدرتی رخنے میں رینگ گیا تھا۔ گولیاں اب اس چٹان پر پڑ رہی تھیں، لیکن عمران اس بھاری چٹان کے نیچے محفوظ تھا۔ ویسے صرف ایک لمحے کا فرق پڑا تھا، ورنہ شاید گولیاں عمران کے جسم کو بھی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر دیتی۔ تھوڑی دیر بعد گولیاں چلنا بند ہو گئیں، لیکن ہیلی کاپٹر کے انتہائی تیزی سے گھومتے ہوئے پروں کی مخصوص آواز بتا رہی تھی کہ وہ ابھی موجود ہے اور ایک جگہ معلق ہے۔ عمران خاموش پڑا رہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے دوبارہ گولیاں چل سکتی ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر گولیوں کی خوفناک بارش شروع ہو گئی، لیکن اس بار گولیاں کم وقفے میں چلیں اور پھر نہ صرف خاموشی طاری ہو گئی، بلکہ عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے آتے ہوئے بھی محسوس کر لیا۔ عمران جانتا تھا کہ بوما ہیلی کاپٹر انتہائی تنگ جگہ پر بھی آسانی سے اتر سکتا ہے، اور جس جگہ وہ موجود تھا وہاں ایک ایسی جگہ بھی موجود تھی جس کا بوما ہیلی کاپٹر کا پائلٹ یقینی طور پر انتخاب کرتا، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد اسے بخوبی محسوس ہو گیا کہ بوما ہیلی کاپٹر نیچے اتر گیا ہے، اور پھر اسے بوما ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلنے کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران بھی چٹان کے نیچے سے کھسک کر باہر آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر چٹان سے اوپر کیا تو اسے سامنے ہی بوما ہیلی کاپٹر کھڑا دکھائی دیا، اور اس میں سے ایک آدمی نیچے اتر کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک آلہ پکڑا ہوا تھا جس کا آگے کا حصہ کسی بغل کی طرح چوڑا تھا۔ وہ اس آلے کو گھما کر چیک کر رہا تھا۔ عمران اس آلے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس آلے کا تعلق اس آلے سے ہے جو کرنل گورش کی جیب سے نکلا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر یہاں آیا تھا، ورنہ عین اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں پر پہنچ جاتا۔ عمران نے یہ آلہ جس چٹان کے نیچے رکھا تھا وہ ہیلی کاپٹر کی دوسری طرف تھی، اور عمران کو معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر سے اترنے والا آدمی بڑی آسانی سے اس آلے کی مدد سے کرنل گورش والا آلہ ٹریس کر لے گا، اور اس کے بعد اس کی واپسی ہو جائے گی۔ عمران سائیڈ سے ہو کر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اپنی سیٹ پر موجود تھا، لیکن اس کا رخ بھی اسی طرف تھا جدھر دوسرا آدمی موجود تھا، اس لیے وہ عمران کی طرف متوجہ ہی نہ تھا۔ ویسے بھی انہوں نے جس بری طرح یہاں گولیاں برسائی تھیں، اس کے بعد ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی آدمی زندہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ عمران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ معمولی سی آہٹ بھی اس کا پتہ انہیں دے سکتی تھی، اور پھر عمران کے لیے ان سے نمٹنا مشکل ہو سکتا تھا۔ عمران بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ ہیلی کاپٹر کے نیچے پہنچ گیا۔ اس دوران وہ آدمی جو ہاتھ میں آلہ اٹھائے ہوئے تھا اس چٹان کے قریب پہنچ گیا تھا جس کے رخنے میں وہ آلہ موجود تھا، وہ جو عمران نے وہاں رکھا تھا۔ شاید اس آدمی کے ہاتھ میں موجود بغل نما آلہ اس آلے کی طرف اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ بوما ہیلی کاپٹر کا دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے مشین گن بردار بھی نیچے اترا تھا۔ عمران نے اب فوری حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی لوہے کی سیڑھی پر چڑھتا ہوا ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ پائلٹ مسلسل اس آدمی کی طرف متوجہ تھا جو آلہ اٹھائے ہوئے تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی پائلٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کا بازو حرکت میں آیا اور پائلٹ کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اور اس کا اوپری جسم جھٹکا کھا کر آگے کی طرف جھکا، اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے اس کا جسم تڑپا اور پھر آگے کی طرف مسلسل جھکتا چلا گیا۔ عمران نے اس کی گردن کے عقبی حصے میں کھڑی ہتھیلی کا بھرپور ضرب لگا کر ایک ہی وار سے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی تھی۔ عمران اس کی حالت دیکھ کر تیزی سے مڑا۔ اب وہ باہر موجود آدمی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ پائلٹ ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔
آلہ رکھنے والا آدمی اب اس چٹان کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ آلہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو عمران نے وہاں رکھا تھا۔ عمران کو چونکہ اب پائلٹ کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے سیڑھیاں اترنے کے بجائے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کے چھلانگ لگانے سے پیدا ہونے والا ہلکا سا دھماکہ سن کر وہ آدمی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ ہیلی کاپٹر کے سامنے کھڑے عمران کو دیکھ کر وہ اس قدر بوکھلایا کہ اٹھنے کی کوشش میں وہ نیچے گر گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے اس کے بوٹ کی ضرب اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس آدمی کی کنپٹی پر پڑی اور وہ آدمی چیختا ہوا ایک بار پھر پلٹ کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے بغل نما آلہ پہلے ہی گر چکا تھا۔ اس بار نیچے گرنے کے بعد اس کے جسم میں تشنج سا پیدا ہوا اور پھر وہ ساکت ہو گیا تو عمران نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور چند لمحے تک ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر اس نے جھک کر پہلے وہ بغل نما آلہ اٹھایا اور پھر چٹان کے نیچے سے اس نے اپنے والا آلہ نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس نے بے ہوش آدمی کو اٹھایا اور اسے لا کر ہیلی کاپٹر کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے پائلٹ کی لاش کھینچ کر ایک طرف ڈالی اور پھر جیب سے فکسڈ فریکوینسی کا مخصوص ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اے کالنگ اوور، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اس کی کال ہیڈ کوارٹر میں سنی نہ جا رہی ہو۔ یس جے اٹینڈنگ یو، تمہارے لیے فکر مند تھے ہم۔ اوور۔ چند لمحے بعد دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ میں آ رہا ہوں اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند کر کے اس نے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کو سٹارٹ کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں سیدھا اٹھتا چلا گیا۔ عمران نے کال اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بغیر کال کے ہیلی کاپٹر لے کر اپنے ساتھیوں کے سروں پر پہنچ گیا تو تنویر جیسا جذباتی آدمی لا محالہ اس پر فائر کھولنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا، اور دوسری بات وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے بہرحال یہ دیکھ لیا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر وہیں اترا ہے جہاں عمران موجود تھا، اور اسے اس دوران اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ اگر اس کے ساتھیوں نے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر کال کر دی تو سارا منظر بھی بدل سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے کال نہ کیا، اور اس کی وجہ بھی وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو اس پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے انہیں بہرحال تشویش نہ رہی ہوگی کہ وہ اس خطرناک موقع پر کال کر دیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر اس جگہ پر اتر چکا تھا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل بارگ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا۔ جوہن بول رہا ہوں چیف، مشین روم سے۔ آپ فوراً یہاں تشریف لے آئیں پلیز، تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے۔ دوسری طرف سے مشینری انچارج جوہن کی انتہائی متوحش سی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے؟ کرنل بارگ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کرنل گورش اور اس کے دونوں ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر ان کے پاس موجود آلات پاک ایشیائی ایجنٹوں کے ہاتھ لگ گئے تو پھر وہ انتہائی اطمینان سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جائیں گے، جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، میں آ رہا ہوں، کرنل بارگ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا اپنے آفس سے نکل کر مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کرنل گورش کی موت کی خبر سن کر اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیشے کے بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا جس میں جوہن بیٹھ کر تمام مشینری کو کنٹرول کرتا تھا۔ کرنل بارگ کو دیکھ کر جوہن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے جوہن؟ کرنل بارگ نے اندر داخل ہوتے ہی ہذیانی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، جوہن نے کہا تو کرنل بارگ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوہن نے ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود مشین کے چند بٹن پریس کر دیے۔ مشین کی بڑی سی سکرین پر جھماکے ہوتے رہے اور پھر ایک منظر ابھر آیا جس میں کرنل گورش کسی اجنبی آدمی کے ساتھ انتہائی خطرناک ڈھلوانی چٹان پر لڑ رہا تھا، اور پھر یکلخت چٹان کا کونا ٹوٹ گیا اور کرنل گورش انتہائی گہری ڈھلوان میں گرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سکرین آف ہو گئی۔ او ویری بیڈ، یہ کون آدمی تھا؟ کیا یہ عمران تھا؟ یہ کرنل گورش تو بے حد خطرناک لڑاکا تھا، لیکن یہ آدمی
اس نے تو انتہائی آسانی سے اسے گرا دیا۔ کرنل بارگ نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، کرنل گورش کے ساتھ جانے والے دونوں ساتھی بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے آلات شاید کسی اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ کر ناکارہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے ہمیں فکر نہیں ہے۔ البتہ کرنل گورش کا آلہ ابھی تک کوشن دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آلہ کسی کھائی میں کرنل گورش کی لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے، ہمیں فوراً اسے واپس حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ آلہ دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہیڈ کوارٹر پہنچ سکتے ہیں۔ جوہن نے کہا، کیسے؟ جب تم یہاں بیٹھے اسے چیک کر رہے ہو تو پھر جو آدمی بھی اسے لے کر یہاں آئے گا وہ یہاں سکرین پر خود بخود مارک ہو جائے گا، کرنل بارگ نے جواب دیا۔ اس کے جواب دینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فوری ذہنی شوق سے اب باہر آ چکا ہے۔ سر، جہاں یہ آلہ موجود ہے وہاں سے یہاں کا فاصلہ کافی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹوں بعد یہ رابطہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب تک اس کی مخصوص بیٹری دوبارہ اس آلے میں نہ ڈالی جائے یہ ہمارے ساتھ لنک اپ نہیں ہو سکے گا۔ جوہن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اسے کیسے چیک کر کے واپس لایا جائے گا اور کون جائے گا؟ کرنل بارگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ بوما سینٹر سے ایک بوما ہیلی کاپٹر وہاں بھیجیں، ان کے پاس ریڈ کوشنز بھی ہوتا ہے، اس ریڈ کوشنز کے ذریعے وہ وہاں اس آلے کو ٹریس کر کے واپس لا سکتے ہیں۔ جوہن نے کہا، لیکن ہیلی کاپٹر یہاں ہیڈ کوارٹر میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ کرنل بارگ نے کہا، انہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اس آلے کو واپس حاصل کرنا ہے تاکہ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ جوہن نے کہا، ٹھیک ہے، میری بات کراؤ بوما سینٹر کے انچارج کمانڈر سٹانزا سے۔ کرنل بارگ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جوہن نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مشین کے نچلے حصے میں موجود بٹن پریس کر دیے اور پھر ایک ناپ کو گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے مشین کے ہک سے لٹکا ہوا ایک مائک نکال کر کرنل بارگ کی طرف بڑھا دیا۔ مائک کے ساتھ لچھے دار تار منسلک تھی۔ ہیلو ہیلو، کرنل بارگ کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر۔ کرنل بارگ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اس ٹرانسمیٹر میں بار بار اوور نہ کہنا پڑتا تھا اور بات چیت فون کے انداز میں ہو سکتی تھی، اس لیے کرنل بارگ نے بات ختم کرتے وقت اوور کا لفظ نہ کہا تھا۔ یس بوما سینٹر۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ کمانڈر سٹانزا سے بات کراؤ، کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، میں کمانڈر سٹانزا بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لیکن اس بار بھی بولنے والے کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ کرنل بارگ نے اسے پاک ایشیائی ایجنٹوں کی مخصوص راستے سے آمد کرنل گورش اور اس کے دو ساتھیوں کو آلات سمیت وہاں بھجوانے اور پھر ان کی ہلاکت کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ جناب، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کمانڈر سٹانزا نے کہا، تم فوری طور پر ایک بوما ہیلی کاپٹر وہاں بھیجو تاکہ اس کرنل گورش کی لاش کے پاس درست حالت میں موجود آلے کو واپس لایا جا سکے۔ بقیہ تفصیل تمہیں مشینری انچارج جوہن بتائے گا، کرنل بارگ نے کہا اور مائک جوہن کی طرف بڑھا دیا۔ جوہن نے اسے ریڈ کوشنز اور اس آلے کے بارے میں تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اس مخصوص علاقے کے بارے میں بھی بتا دیا جہاں یہ آلہ موجود تھا۔ سر، ہمارے بوما ہیلی کاپٹر پر کوئی فائرنگ تو نہیں ہوگی یا ہم اس سلسلے میں بھی حفاظتی انتظامات کر کے جائیں؟ کمانڈر سٹانزا نے کہا، بوما ہیلی کاپٹر خصوصی گنز کے ذریعے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے اور ایسی کوئی گن ان لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتی، بس تمہارے آدمیوں کو ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا، اور اگر ہو سکے تو وہاں موجود افراد کو مشین گنوں کی فائرنگ سے ہلاک کر دیا جائے۔ جوہن نے کہا، یس سر، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس آلے کو آپ تک کیسے پہنچایا جائے؟ کمانڈر سٹانزا نے کہا، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، جب یہ ایجنٹ ہلاک ہو جائیں تو پھر ہیڈ کوارٹر اوپن کر دیا جائے گا۔ جوہن نے کہا، جناب، مجھے اچانک خیال آیا ہے کہ جس علاقے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہاں تو کسی قسم کی پرواز جا ہی نہیں سکتی، وہاں ایسے خودکار آلات موجود ہیں جو ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر سکتے ہیں۔ کمانڈر سٹانزا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اچانک اسے اس بات کا خیال آ گیا ہو۔ آپ اطمینان سے وہاں جائیں، ایسے آلات کو آف کر دیا گیا ہے، جوہن نے جواب دیا۔ کیا آپ ہیلی کاپٹر کو اسکرین پر چیک کرتے رہیں گے؟ کمانڈر سٹانزا نے کہا۔ ہاں، جوہن نے جواب دیا۔ اوکے، میں ابھی بھجواتا ہوں ہیلی کاپٹر، دوسری طرف سے کہا گیا تو جوہن نے مائک پر موجود بٹن آف کر کے مائک کو واپس اس کے مخصوص ہک میں لٹکایا اور پھر مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ کتنی دیر میں یہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جائے گا؟
کرنل بارگ نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں جناب، جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیں اور اس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کے داخلی راستے پر پہنچ جائیں، کرنل بارگ نے کہا۔ نہیں سر، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بوما ہیلی کاپٹر پہلے وہاں قانون کے مطابق وسیع رینج میں فائرنگ کرے گا اور پھر نیچے اترے گا، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم واپسی میں ان ایجنٹوں سمیت اس ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کر دیں گے، جوہن نے کہا۔ ہاں، ایسا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک بوما ہیلی کاپٹر اور چند افراد کی قربانی دینے سے یہ خطرناک ایجنٹ ہلاک ہو سکتے ہیں تو تم بلا جھجک ایسا کر دینا، کرنل بارگ نے کہا۔ یس سر، جوہن نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، جو فائنل رپورٹ ہو وہ مجھے دینا، کرنل بارگ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی جوہن بھی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل بارگ سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس شیشے والے کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ یہ لوگ آخر کس ٹائپ کے انسان ہیں؟ کوئی آلہ، کوئی آدمی ان کا راستہ ہی نہیں روک سکتا، کرنل بارگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں موجود شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور پھر ایک لمبا گھونٹ لے کر اس نے بوتل کو میز پر رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل بارگ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا۔ جوہن بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے جوہن کی آواز سنائی دی، لیکن اس کا لہجہ سن کر کرنل بارگ کو اندازہ ہو گیا کہ معاملات ان کی فیور میں نہیں گئے۔ کیا رپورٹ ہے؟ کرنل بارگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ان ایجنٹوں نے انتہائی حیرت انگیز طور پر بوما ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوما ہیلی کاپٹر نے حالانکہ اترنے سے پہلے وہاں بے تحاشا فائرنگ کی، لیکن نہ جانے وہ آدمی کہاں تھا جو اس خوفناک فائرنگ سے بھی بچ گیا، اور اس نے پائلٹ اور اس کے ساتھی دونوں کو ہلاک کر کے بوما ہیلی کاپٹر پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد وہ اسے کچھ دور موجود اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ وہاں 2 عورتیں اور 3 مرد موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر ہیلی کاپٹر میں کرنل گورش کو بھی سوار کرایا گیا، جوہن نے کہا۔ کیا کرنل گورش کی لاش کو؟ کرنل بارگ نے چونک کر پوچھا۔ میں نے آلات کی مدد سے خصوصی طور پر چیک کیا ہے، کرنل گورش ہلاک نہیں ہوا، وہ بے ہوش تھا، جوہن نے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر ہیڈ کوارٹر کے داخلی راستے پر پہنچیں گے، اور میں نے ہیلی کاپٹر کو یقینی طور پر فضا میں ہی مکمل طور پر تباہ کرنے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیلی کاپٹر اس طرف آنے کے بجائے واپس میرانہ شہر کی طرف چلا گیا ہے، جوہن نے کہا تو کرنل بارگ بے اختیار اچھل پڑا۔ واپس میرانہ؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ کرنل بارگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، یہ لوگ ذہنی طور پر بے حد کایاں اور عیار ہیں۔ یہ اس لیے وہاں گئے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر سے اب سیف وے خالی پڑا ہوا ہوگا، اور وہ سیف وے کے ذریعے آسانی سے ہیڈ کوارٹر پہنچ سکتے ہیں، جوہن نے کہا۔ لیکن وہ ہیلی کاپٹر پر زیادہ آسانی سے یہاں آ سکتے ہیں، پھر انہوں نے ایک لمبا روٹ کیوں اختیار کیا؟ کرنل بارگ نے کہا۔ باس، انہیں معلوم ہوگا کہ ہم ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر سکتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں نصب آلات کو وہ سمجھتے ہوں گے، جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کرنل بارگ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ حالات و واقعات نے کچھ ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اسے اب مزید کیا اقدام کرنے چاہیے، اور وہ مشین روم کے انچارج جوہن سے رہنمائی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چیف، ہیڈ کوارٹر اس وقت مکمل طور پر سیلڈ ہے۔ کرنل گورش کے 6 ساتھی ابھی تک ہیڈ کوارٹر کے باہر 0 پوائنٹ پر موجود ہیں۔ آپ ٹرانسمیٹر پر انہیں حکم دے دیں کہ وہ سیف وے کا خیال رکھیں، اور جو لوگ وہاں پہنچے انہیں ہلاک کر دیں، جوہن نے مؤدبانہ انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایک بار پھر چیک کر لو، ہیڈ کوارٹر کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، کرنل بارگ نے کہا۔ میں نے پہلے ہی چیکنگ کر لی ہے، آپ قطعی بے فکر رہیں، جوہن نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کے تمام راستے اندر سے ہی کھولے جا سکتے ہیں نا؟ کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے جسے باہر سے بھی کھولا جا سکتا ہو؟ کرنل بارگ نے کہا۔ نہیں باس، تمام راستے اندر سے ہی کھولے جا سکتے ہیں، اور میں نے تمام راستوں کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا ہے، اس لیے اب باہر سے کسی صورت میں اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا، جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کرنل بارگ نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ جوہن نے جو کچھ بتایا تھا
اس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اور ہیڈ کوارٹر دونوں محفوظ ہیں اور یہ پاک ایشیائی ایجنٹ خود ہی پہاڑیوں میں ٹکریں مارنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔